نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ابھی رمضان المبارک گزرا ہے، زیادہ وقت نہیں ہوا، تقریباً ایک ہفتہ ہوا ہے۔ ایک تعلق والے سے ملاقات ہوئی تو بہت ماندہ تھا، اداس تھا، طبیعت میں غمگینی تھی۔ تو میں نے خیریت دریافت کی۔ میرے خیریت دریافت کرنے کے ساتھ ہی عقیدتاً اس نے کہا کہ بہت پریشان ہوں، بہت اداسی ہے، طبیعت ہے بالکل ماندی ہے، اداسی ہے، حیران ہوں۔ میں نے کہا کیوں، خیریت تو ہے؟ کہنے لگا رمضان المبارک میں طبیعت میں حشاشیت تھی اور بالکل چست چالاک تھا، اب حالت یہ ہے کہ دل بہت اداس ہے، دل کہتے روں۔ میں نے کہا روزے رکھے تھے؟ کہنے لگا روزے رکھے تھے۔ میں نے کہا تراویح پڑھی تھی؟ کہا تراویح پڑھی تھی۔ میں نے کہا کہ نمازیں پوری پڑھی تھی؟ کہنے لگا جی پڑھی تھی۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ رمضان المبارک کے بعد روٹین عبادات کے حوالے سے کیسی ہے؟ نمازیں ہو رہی ہیں نا الحمدللہ؟ کہنے لگا نہیں، نمازیں تو نہیں ہو رہی۔ میں نے کہا قرآن پاک کی تلاوت و زیارت؟ کہنے لگا نہیں ہو رہی۔ میں نے کہا نوافل کا اہتمام؟ کہنے لگا نہیں ہو رہا۔ تو میں نے کہا کہ میرے پیارے، رمضان المبارک میں طبیعت کے اندر جو حشاشیت بشاشیت تھی، طبیعت کے اندر چستی تھی اور طبیعت کے اندر فرحت و انبساط کی جو کیفیت تھی نا، وہ دراصل اعمال کا نتیجہ تھا، خوشی تھی۔ اور جب رمضان المبارک چلا گیا اس کے بعد طبیعت میں گھٹن ہے، طبیعت کے اندر ملال ہے، طبیعت ماندی ہے، اداسی ہے، اس کی وجہ اور کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف یہ ہے کہ اس وقت رب کو راضی کر رہے تھے تو جو خالق کی خوشی ہے وہ خوشی دے رہا تھا۔ اب رمضان المبارک گیا، اللہ کی عبادت سے منہ موڑا تو اللہ رب العزت کی نے جو خوشی تھی وہ خوشی چھین لی۔ تو آج ہماری مجموعی طور پر جو کیفیت ماندگی والی ہے، پریشانی والی ہے، اداسی والی جو کیفیت ہے، ہم ڈاکٹروں کے پاس دوڑتے ہیں، ہم اور وجوہات تلاش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ جو میں نے میرے عزیزو جو تلاش کرنی ہے وہ یہی ہے کہ ہم سے اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی۔ اگر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو نافرمانی کے کام چھوڑ کر فرما برداری والے کام شروع کر لیجئے۔ نہ ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، نہ دوائی لینی پڑے گی، نہ سائیکالوجسٹ کے پاس جانا پڑے گا، نہ دوسرے ہیلے بہانے تلاش کرنے پڑیں گے۔ وجوہات کیا ہیں؟ سب سے مین وجہ یہی ہے، خالق کی خوشی کو جب ہم خوش نہیں کریں گے تو خوشی ہمارے اندر کیسے آئے گی؟ تو آج کی گفتگو کا حاصل یہی ہے، ہم خالق خوشی کو خوش کریں۔ کیسے خوش ہوگا؟ اس کی فرما برداری کر کے، اس کی اطاعت کر کے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کر کے خالق خوشی کو خوش کر لیں۔ خدا کی قسم خوشی ہمارے دل میں، ہمارے چہرے پر عیاں ہوگی۔ اگر ہم نے رب کی خوشی والے کام نہ کیے بلکہ اللہ کی نافرمانی والے اگر کام کیے تو پھر ہم نرم گداز بستر پہ ہوں گے، ہم اے سی والے کمرے میں ہوں گے، بہترین گاڑی پہ سفر کر رہے ہوں گے، دل ماندہ ہوگا، دل اداس ہوگا، خوشی دور دور تک نہیں ہوگی۔ تو خوشی ان چیزوں سے نہیں ہے کہ بہترین لباس ہو، بہترین مکان ہو، بہترین نوکری ہو، بیوی خوبصورت ہو۔ خوشی تو اس کا نام نہیں ہے۔ خوشی تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کے نتیجے میں جو ہمارے دل میں آئے گی اور اس کا اثر ہمارے چہروں پر ہوگا، خوشی تو اس کا نام ہے میرے عزیزو۔ رب کو راضی کیجئے، خالق کی خوشی کو خوش کیجئے، پھر دیکھیے کہ خوشیاں آنگن میں آتی ہیں یا نہیں آتی۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔